اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ میرے رب کو کفر بہت ناپسندیدہ ہے۔ کفر کے معنی ہے انکار۔ کسی چیز کا آپ انکار کر رہے تو اس کو عربی زبان میں کفر کہتے ہیں۔ کافر انکار کرنے والا، حق کا انکار کرنے والا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقانیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور میرے رب کو یہ چیز بہت ناپسند ہے۔ باپ کو ناپسند ہے کہ میرا بیٹا ہے میرا انکار کرتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے، میرا بیٹا۔ ماں کو ناپسند ہے، چھوٹا سا بچہ نافرمانی کرے، ماں کو غصہ آتا ہے، اپنے طور پہ پوری طاقت استعمال کرتی ہے، پٹائی میں، مار میں، ڈانٹ میں، جس چیز میں۔ اسی طرح میرے رب کو کفر بہت ناپسند ہے۔ بندہ میرا ہو اور چند دن کی اس کو میں نے حکمرانی دی ہو، 4 دن کی جوانی ہے اور 4 دن کا بڑھاپا ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی، 2 انتظار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، اتنا ہے بد نصیب ظفر کے 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں۔ میرا اللہ کہتے ہیں میرا ہی بندہ ہے، اور میرا بندہ ہو کے پھر میری نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو میرے رب کو یہ جو کفر ہے ناپسند ہے، چاہے وہ بندہ ہو اس کو ناپسند ہے، تو بندہ رب تو رب ہے پھر۔ حتیٰ کہ میرے حبیب کو کفر ناپسند ہے، میرے حبیب کو، مدینے والے کو، میرے مدینے والے کی جس نے بات نہیں مانی، میرے مدینے والے کو یہ چیز ناپسند ہے کہ میری بات کیوں نہیں مانی، کیونکہ میری بات میری ہو سکتی ہے، مدینے والے کی بات مدینے والے کی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہم اپنے طور پہ کوئی بات میرے حبیب تو فرماتے ہی نہیں جب تک اللہ ان پہ وحی نہ کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں کفر نکالنا ہے، انکار نکالنا ہے، اپنی طبیعتوں میں، اپنی زندگی میں یہ چیز کھرچنی ہے، یہ چیز نکالنی ہے۔ جس کی زندگی سے انکار نکل گیا اس کی زندگی میں اقرار آ گیا، اور اقرار ہم پہلے دن سے کر کے آئے ہیں، الست بربکم۔ جب ساری روحیں تھیں جمع، ہم میں سے کوئی انسان تھا ہی نہیں، آدم سے لے کر آخری دم تک ساری روحوں کو اللہ نے جمع کیا، اور جس روح کا چہرہ دوسری روح کی طرف تھا، دنیا میں بھی اس کا چہرہ اس کی طرف رہے گا۔ جس روح کی پیٹھ تھی، دنیا بھی ان کی پیٹھ سے پیٹھ رہے گی۔ یہ عجب نظام ہے اس کا۔ جب روحیں ساری جمع تھی، جاگ رہے ہیں میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، کچھ چراغ گل ہو گئے ہیں، بہت ساری روشنی ہے۔ جب روحیں ساری جمع تھی تو میرے اللہ نے ایک سوال کیا، جسے کہتے ہیں نا کراس کوئسچن۔ اللہ نے کراس کوئسچن کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، ساری کہنے لگے بلا، ہاں ہاں آقا آپ ہمارے رب ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا وہ الست والا جو میسج تھا، پروگرام تھا، اور وہ جو وعدہ تھا وہ بھول گئے۔ اور رب کسے کہتے ہیں؟ رب، آج میں رب کی تعریف کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اچانک دل میں آئی یہ بات کہ میں اس کو ساتھ بیان کرتا جاؤں۔ چاہت اٹھے، خواہش ہو، ضرورت ہو، اضطراری مجبوری کیفیتیں ہوں، اور سب سے پہلی نظر جہاں جائے وہی رب ہے۔
اماں میرا رب تو آپ ہیں. تو اس نے کہا آپ کا رب؟ اس نے کہا تیرا ابا. ابے کا رب؟ اس نے کہا فرعون. انہوں نے کہا فرعون کا رب؟ کہہ رہے بیٹا یہ سوال نہیں کرتے. بچے کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا اماں ہے. جب بچے کے اندر سب سے پہلی چاہت اٹھتی ہے تو سب سے پہلی چاہت کون پورا کرتا ہے؟ ماں. تھوڑی دیر ہو ماں کو، میرا بیٹا اون محمد ہے، اون محمد، وہ تھوڑی دیر ہو ماں یوں ہو، اماں کہاں ہے؟ میں کہا میں جو ہوں. انہوں نے کہا چھوڑ تو ایک طرف، اماں کہاں ہے؟ مجھے ماں دکھا. امی کہاں ہے؟ اماں کہاں ہے؟ بس اماں کو دیکھ لیا اور تسلی ہو گئی. میں کہا بھئی تجھ سے بڑی توحید تو ہے ہی کسی میں نہیں. یعنی اللہ کے بغیر بندے کا گزارا نہیں، بچے کا ماں کے بغیر گزارا نہیں. میرا رب کہتا ہے، رب کہتے کسے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ایسی توحید لے آ. رب کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے پہلی نظر جہاں اٹھے اور پڑے اس کو رب کہتے ہیں. بھوک لگی، پہلی نظر کھانے پہ گئی، کھانا تیرا رب ہے. پیاس لگی، پہلی نظر پانی پہ گئی کہ پانی سے میری پیاس بجھے گی، میرا رب پانی ہے. ضرورتیں ہوئی اور میری نظر جیب پہ گئی، دکان پہ گئی، صنعت پہ گئی، تجارت پہ گئی، زراعت پہ گئی، لوگوں کی جیبوں، لوگوں کے ہدیوں، لوگوں کے نذرانوں پہ گئی، تو میرا رب تو وہی ہے. میں رب کی تعریف کر رہا ہوں، پھر غور سے سنیے. رب وہ ہے، رب کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی نظر مجبوری اور ضرورت میں جس پہ جائے. یا نقطہ سمجھ آ گیا؟ سب سے پہلی نظر جس پہ جائے وہی رب ہے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی. مرشدی حجویری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ایک دفعہ، او میں تمہیں ولایت پانے کا اور ولی بننے اور بنانے کا ایک چھوٹا سا گر دیتا ہوں. چھوٹا سا، میں اپنے لفظوں میں، ان کا یہ لفظ نہیں ہے، یہ اگلا میرا لفظ ہے کہ آپ کو شارٹ ایک رستہ دیتا ہوں. شارٹ، بالکل مختصر رستہ. کیا لمبے چوڑے اتنے گھماؤ گے؟ اس نے کہا چھوڑ، بائی پاس ہے. اس نے کہا اس رستے سے نکل، یہ یوں جا کے گرے گا. ہو جو گرا. اس نے کہا رستے کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو ہم نے عرض کیا، میں نے عرض کیا حضور فرمائیے شارٹ کون نہیں مانگتا؟ اب بتا دوں ہیں؟ تو کچھ سو رہے ہیں، ان کو کیا کیسے پتہ چلے گا جو سو رہے ہیں؟ ہاں جی، آپ جاگ رہے ہیں جی؟ جزاک اللہ. آپ سنیے ذرا، میں کہ شارٹ کس کو بتا دوں؟ میں بتائیے. فرمایا جب بھی کوئی مجبوری ہو، جب بھی کوئی ضرورت ہو، جب بھی کوئی چاہت ہو، پہلی نظر اللہ پہ ڈالو، دوسری نظر پانی پہ ڈالو. پہلی نظر اللہ پہ ڈالو، دوسری نظر کھانے پہ ڈالو. پہلی نظر اللہ پہ ڈالو، دوسری نظر ضرورت پہ ڈالو. کھانا ہے اور پتہ ہے پیٹ بھرے گا، کھانے سے پیٹ بھرے گا، یہ علم ہے، یہ علم ہے. لیکن اللہ مجھے کھانا کھلا دے، اللہ تو ہی میرا پیٹ بھرے گا، کھانا تو نہیں بھرے گا. بھائی یہ دو لفظ کہے گا کھانا کھا لو، بولو اس میں کوئی مشکل ہے؟ پر ان دو لفظوں میں بڑی طاقت ہے. آپ کا دل کسی کو کھلانے کو نہیں، آئیے جناب کھا لیجئے، کھا لیجئے، شکریہ شکریہ، کھا لیجئے. پر ان دو لفظوں میں اس کے دل کی تسلیاں بڑی ہو جاتی ہیں. ہمارے ایک دوست کہنے لگے، میں سعودی عرب میں گیا تو وہاں ایک دوست مجھے ملنے آیا، بڑی چاہت سے جہاں بھی جاؤں نا میں کوئی چیز خریدا. ٹھہرے بھائی صاحب ٹھہرے، بٹ ٹھہرے 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 ٹھہرے. اور جیب سے پیسے نہیں نکل رہے اس وقت تک میں نے دے دی. واہ بھائی صاحب واہ، آپ سادہ سے معروم رکھتے ہیں. واہ بھائی صاحب واہ، آپ سادہ سے معروم رکھتے ہیں. اچھا بھی میں نے کہا کہ پھر آگے جا رہا ہوں، آگے کوئی ضرورت پڑی تو آگے دے دے گا. تو آگے دے کے سودا لے کے جب پرچی کٹ گئی میں پیسے دینے لگا. میں جب دیکھتا تھا نا کہ پیسے نہیں، ٹھہرے بھائی صاحب ٹھہرے، وہ آپ نے کیا تھا، اب دیکھیں بس انصاف ہوگا، اب میں نے دینے ہیں.
اور جیب سے پیسے نکل رہے ہیں جیسے 7 جیبوں میں سے ہاتھ ڈالا جا رہا، یوں 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 جا رہا۔ وہ پھر میں نے دیکھ، آپ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بس اب یہاں تو میں آپ سے لڑ نہیں سکتا، پاکستان میں آپ سے آ کے لڑوں گا۔ واہ زندہ باد بھائی، بڑا سمجھدار آدمی ہے تو، یا شیخ تھا یا رائی تھا۔ لیکن میں نے سخی رائی دیکھے ہیں، صحیح بات ہے، سخی رائی دیکھے ہیں میں نے، اور سخی شیخ دیکھے ہیں، میں نے اپنے مشاہدے کیے ہیں۔ بس ضرورت پڑے اور ضرورت پہ سب سے پہلی نظر کس پہ جائے، اور وہی رب ہے۔ اور میرا اللہ یہی بات پسند کرتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی تیری ضرورتیں پوری کروں گا اور پہلی نظر مجھ پہ جائے۔ چلو اس پہ میں آپ کو وہ واقعہ سنا دیتا ہوں جو آپ نے 100 دفعہ سنا ہے، کہ بیٹا جب گھر آیا کرنا اللہ سے کھانا مانگا کر، اللہ کھانا دے گا، اور ماں چپکے سے کسی طاق میں کھانا رکھ دیتی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ تربیت ہو رہی ہے کہ پہلی نظر کس پہ جائے۔ ہاں، یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے، بیٹا جب کھانا ہو نا تو اللہ سے مانگا کر اور اللہ تجھے کھانا دے گا۔ اور اماں چپکے سے کھانا رکھ دیتی، وہ آ کے نفل پڑھتا، دعا نماز پڑھتا، دعا مانگ، اللہ کھانا دے دے، اللہ کھانا دے دے۔ پھر کہنے دیکھو اللہ نے وہاں کھانا رکھا ہوگا، اب وہاں گیا کھانا پڑا، اماں اللہ نے کھانا دے دیا، اور بیٹے کا یقین بنتا گیا۔ ایک دفعہ ماں کسی کام سے دوسرے گھر میں گئی، کھانا رکھنا بھول گئی، اور بیٹے کا مکتب سے آنے کا، اسکول سے آنے کا وقت ہو گیا، اور ماں چیخی ہائے آج میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے گا، میں نے تو کھانا نہیں رکھا۔ گھر آئی تو بچہ کھانا کھا رہا، اماں آج تو کھانا بڑا لذیذ تھا، اللہ نے بڑا لذیذ کھلایا۔ پہلی نظر جس پہ جائی وہی رب ہے۔ ایک تھا چور، ساری عمر چوری کی، خیال آیا خود تو چوری کرتا رہا، چلو بچے کو تو بھئی کسی درویش کے پاس پہنچا دو، اللہ ہی سیکھ جائے گا، میں تو چوری کرتا رہا، میرا یہ اولاد یہ نہ کرے۔ ایک درویش تھے، ان کی خدمت میں دے آیا اپنے بچے کو، حضرت اس کو اللہ سکھائیں۔ جو سال کے بعد گیا تو بچے سے پوچھا بچہ کیا سیکھا؟ اس نے کہا کوئی عالم بن گیا ہوگا، قاری بن گیا ہوگا، PhD کر لی ہوگی، کوئی دنیا کی ڈگریاں پا لیا ہوگا۔ اس نے کہا ابا جی استاد نے بس صرف 2 لفظ سکھائے ہیں کہ اللہ علیم ہے اور اللہ خبیر ہے، بس۔ اور نے کہا اچھا بس، اور نے کہا چل بھائی اپنے دھندے پہ چلتے ہیں، چھوڑ استاد، بڑے دیکھے یہ استاد، چل اپنے دھندے پہ چلتے ہیں۔ استاد کی نیند سنی، دھندے پہ لے کے چلا گیا، پر استاد نے وہ پڑھائے نہیں تھے، وہ سکھائے نہیں تھے، وہ اندر اتارے تھے۔ ہاں، یہ جو آپ تسبیح خانے کا آج 3را دن ہے آخری عشرے والوں کا، میری طرف دیکھتے رہیے گا، یہ اندر چیز اتر رہی ہے۔ اور جو رمضان کے پہلے اور رمضان سے پہلے آنے والے ہیں ان سے پوچھو کہ ان کے اندر کیا کچھ اتر گیا ہے۔ اس نے کہا بیٹا دیکھ بات سن، میں ہوں چور۔ میلسی میں ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو وہاں کچھ بلوچ ہیں، کچھ کھچی ہیں، کچھ 2-3 قومیں اور بھی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مذاقیں کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے بلوچ، ایک کھچی کہنے لگے بلوچوں کو، اوے تمہارا تو مولوی نہیں آیا تھا وہ کہنے لگا تو بلوچو اپنا پیشہ چوری ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چوری چکاری کر گھنا پر یار بھی نہ چھڑائے، اوے بلوچو اپنا پیشہ چوری ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے سے مذاقیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا پوت اپنا پیشہ کیا ہے؟ چوری ہے۔ چوری کرنی ہے، 1 سال تیرا ضائع ہو گیا ہے،
تو 1 سال میں کہاں سے کہاں نکل جاتا. چل اب بچہ کیا کرتا باپ کی مانے. استاد نے زندگی کا کوئی سبق سکھا دیا تھا, میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو لولو دے وچ میرے مرشد سبق پڑھایا ہو. اس نے کہا جاتے جاتے جس گھر کی طاقت تھی, اس میں دولت ہے, مال ہے, چیزیں ہیں, اس گھر کے باہر بچے کو کھڑا کیا کہ دیکھ میں گھر کی دیوار پھانکتا ہوں, اور اگر تو کسی کو دیکھنا تو مجھے اطلاع کر دینا. بچہ اکیلا کھڑا ہے, کھڑے خیال آیا, استاد نے کہا تھا کہ اللہ کیا ہے اور خبیر ہے, اللہ تو جانتا بھی ہے, دیکھتا. اس نے کہا تھا ابا جی نے اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو مجھے بتانا. وہ اللہ کا دیکھنا, رب کا ہونا اندر اتر گیا تھا. فوراً زور سے کہنے لگا دیکھ رہا ہے. باپ بھاگا, وہ آگے بچہ پیچھے, جاتے کہنے لگا پہلے لوگ بھاگتے تھے, کتے میرے پیچھے ہوتے تھے, بندے میرے پیچھے ہوتے تھے, پکڑو, میں پرانا تجربہ کار ہوں بیٹا, تو نے ایسے کہہ دیا کہ دیکھ رہا ہے. اس نے کہا ابا جی نے آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو مجھے بتا دینا. تو ہاں. کہنے لگا اللہ دیکھ رہا تھا. یہ جو لگی نا چوٹ, بس ایک بجلی سی پہلے کوندی, پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے, جگر نہیں ہے. بس یہ بجلی سے ایک لگی نا, کہنے لگے بیٹا اس درویش کے پاس مجھے بھی لے چل, جس نے تجھے 1 سال کے اندر یہ سکھا دیا یہ میں پوری زندگی نہ سیکھ سکا. رب کہتے کسے ہیں؟ جس پہ پہلی نظر جائے کہ اللہ مجھے کھلا دے. اور ماں نے پہلے دن سے بچے کو یہ سبق دیا تھا کہ دیکھ کھانا ہونا اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ کھلا دیتا ہے. پہلے دن سے نظر کس پہ؟ ہاں, یہ واقعہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ہے. میرے رب کو کفر ناپسندیدہ ہے. میرا رب کہتا ہے میں ہوں, اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے تسلیم کر, مجھے مان. تو میری حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے شارٹ کٹ تجھے بتاؤں ولایت کا راستہ. جب بس کے انتظار میں کھڑا ہو, سننا ذرا غور سے میری بات کو, بس کے انتظار میں کھڑا ہو, سخت گرمی ہو, سخت سردی ہو, کوئی بارش سایہ نہ ہو, اور تیرے جی میں آئے کہ کوئی بس ایسی آئے جس میں بیٹھ جاؤں, سیٹ بھی مل جائے, سفر بآسانی گزر جائے, اس اضطراری بے چینی کی کیفیت میں پہلے اللہ کو مانگ لینا, پھر بس کو مانگ لینا. کیا بات ہے کہ اللہ تو مل جا, بس تیرے ملنے کے بعد انشاءاللہ بس مل گئی, اور بس مل گئی تو نہ ملا. میں کہ یہ شارٹ راستہ ہے. بس ہر وقت اس استحضار میں, ہر وقت اس خیال میں, ہر وقت اس کیفیت میں. کھانے کا وقت آیا تو جل میں کھانے میں نظر پڑی, نہیں کھانا میرا پیٹ نہیں بھرے گا, میرا پیٹ تو اللہ اپنے حکم سے بھرے گا. قیامت کے دن بندہ ساری چیزیں کھائے گا, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, اور سارا پانی پیے گا, اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اور دنیا میں ایک بیماری ہوتی ہے جسے طب میں کہتے ہیں جو البکر جو القلب. بکر کہتے ہیں گائے کو, قلب کہتے ہیں کتے کو. بندہ کھاتے سارا دن پاگل ہو جاتا ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں آج تک ایک بندہ دیکھا ہے جو انٹرنیشنل ہے, مریض تو بہت آئے, وہ ہمارا پڑوسی تھا. سارا دن ایک بندہ ہوتا تھا, اس کی روٹی لے آتا, گھر والے تھک جاتے تھے. پھر باہر سے ایک اوجری والا ہوتا تھا, سری پائے والا, اس سے روٹی لے آتا تھا. روٹیاں اوجری سری پائے کھا رہا ہوتا تھا. پھر بھوک لگتا تھا, اس کا نام تھا علیم. اوے علیمہ, جی جناب جی, اوے روٹی لے آ. گھر والے تو دے کے تھک جاتے تھے. اگر روٹی سے پیٹ بھرتا تو وہ ایک گھر والوں کی روٹی سے پیٹ بھر جانا تھا. میرے رب نے دنیا میں یہ نقشے دکھائے ہیں اور بتایا ہے کہ روٹی سے پیٹ میں چاہوں تو بھروں, میں نہ چاہوں نہ بھروں.
چیز پہ پہلی نظر ہے، حتیٰ کہ قلم اٹھا رہا ہوں، پانی سے میرا منہ دھل جائے گا، میرا غسل ہو جائے گا، پانی بھی مخلوق ہے، میری نظر پہلے خالق پہ جائے، کپڑے سے میرا بدن تن ڈھک جائے گا، تن مخلوق اور میرا کپڑا مخلوق، اور پہلی نظر میری خالق پہ جائے کہ اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرے گا، مولا تو میری کہنے لگا ساری زندگی میرا اس نے خیال کیا ہے، پہلے اپنے بچوں کو نہیں کھلایا، مجھے کھلایا ہے، ہر دفعہ مجھے یاد کرتا ہے، آج میں اس کو کہہ لے ہو جاؤں، میں اس کی ساری زندگی کے احسانات ہیں، بندہ بندے سے کہتا ہے۔ پہلی نظر جس پہ گئی وہی رب ہے، اور یہ ولایت پانے کا ایسا زبردست انداز ہے۔ میں نے ایک بندے سے کہا، مجھے کہنے لگا مجھے شارٹ ولی بننے کا نسخہ بتائیں۔ میں نے کہا 3 کام کر لے 3 سال، اور آپ کو ہی بتا رہا ہوں، اور اگر میں بھی کر لوں میرا بھی کام ہو جائے گا، آپ کو ہی بتا رہا ہوں۔ سنیں، آج ایک مبارک صبح ہے، ایک تحفہ بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا 3 کام 3 سال کر لے، تجھے جنت میں اللہ پہلے اپنا گھر دکھائے گا، پھر اپنے پاس بلائے گا انشاءاللہ۔ وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ 3 کام کر لے۔ پہلا کام یہی ہے، استحضار قلبی، وقوف قلبی، اللہ کی طرف دھیان ہو، مخلوق پہ نظر سے پہلے خالق پہ نظر جائے۔ نوٹ 1000 کا ہے، نوٹ 1000 کا ہے، سن رہے ہیں عاشق؟ نوٹ کیا ہے؟ 1000 کا، اور 1000 میں نے لینی ہے صرف ماچس کی ایک ڈبیا۔ آپ نے سمجھا میں عاشق ہوں، ایک بندہ کا نام ہے عاشق، اسی کو کہہ رہا تھا عاشق۔ وہ سو رہا تھا، آیا کراچی سے ہے، یہاں سو رہا تھا، بڑی قربانی کر کے آیا ہے۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، ٹرین جا رہی تھی تو ایک بندہ اترا، اس نے کہا ٹرین میں پانی نہیں ہے، میں بھاگ کے نا اسٹیشن سے لوٹے میں بھر کے لے آؤں۔ ایک ٹونٹی پہ گیا، پانی نہیں تھا، دوسرے پہ گیا، تو اس کا نام اسلام تھا، اسلام الدین تھا۔ تو ٹرین چل پڑی، تو ٹرین جب چلی نا تو بندہ کھڑے کو کہنے لگا اسلام، لوگ کہنے ہیں زندہ باد، وہاں کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا وہ لوٹے والا اسلام چاہیے مجھے، وہ اور زور زور سے نا، وہ تو اسلام کو پکار رہا تھا، تو میں نے پکارا عاشق کو۔ آپ کہتے ہیں سارے عاشق ہیں، اللہ سب کو عاشق بنا دے۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ وہ زور زور سے کہیں اسلام، لوگ کہیں زندہ باد، کیونکہ امت کو تو مزاجی نعرے مار کے ہاتھ مسل، جھولی جھاڑ، اس کے بعد تو ادھر میں ادھر، نعرے ختم۔ تسبیح گانے میں آج تک کو نعرہ لگا ہے؟ نعرے لگانے کی جگہ ہوتی ہے، یہ کوئی نعرے لگانے کی جگہ ہے؟ لیٹرین میں بیٹھ کے پانی مانگے گا، لوٹے میں ملے گا یا گلاس میں ملے گا؟ ہر چیز کی جگہ ہوتی ہے۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ جس طرح 1000 کا نوٹ ہاتھ میں ہو اور ماچس کی ڈبیا ملنے کا پورا یقین ہو کہ روپے 2 روپے کی آئے گی، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ 1000 کے نوٹ میں یہ مخلوق ہے، میری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا، یہ ولایت پانے کا آخری مرتبہ ہے۔ اور اگلی بھی بات سن لو، جو اس خیال سے چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، کبھی بھول گیا، کبھی یاد آ گیا، کبھی بھول گیا، کبھی یاد آیا، لیکن مشق کرتے کرتے ایک وقت آئے گا، پھر ایک پل میں نظر پہلے اللہ پہ جائے گی، اور بغیر دہرائے، ایک پل میں نظر پہلے اللہ پہ جائے گی اور بغیر دہرائے، اور اس کا جو دوسرا نفع ملے گا، دوسرا نفع، اللہ اس کی نسلوں کو سدا کھلائے گا، سدا پلائے گا، سدا پہنائے گا، اللہ اس کی نسلوں کو دولت، عزت، رزق، برکت دے گا۔ کیوں؟
یہ وہ تھا جو ساری زندگی اس کے سامنے ضرورتیں آئیں، چیزیں آئیں، مخلوق کی شکل میں پانی آیا، کپڑا آیا، روٹی آیا، گھر آیا، بچے آئے، زندگی آئی، چیزیں آئیں، اور حالانکہ اس کی اشد ضرورت تھی، اس کی نظر ان پہ نہیں گئی ہے، سدا مجھ پہ گئی ہے، تو جا تیری نسلوں کو پالوں گا۔ مجھ سے کہنے لگا ولایت پانے کے، میں نے کہا 3 چیزیں ہیں، وہ بتا رہا ہوں، مجھے یاد ہے انشاءاللہ۔ پہلی چیز یہ ہے، پہلی چیز کیا؟ اور دوسری چیز میں نے کہا 3 تسبیحات ہیں، جو یہ 3 تسبیحات یقین کے ساتھ کرے گا، یقین کے ساتھ کرے گا، 3 تسبیحات، 3 تسبیحات یقین کے ساتھ کرے گا۔ تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار۔ 3 سال اگر یقین کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، بغیر ناغے کے کرے گا، اللہ مرنے سے پہلے جنت میں محل دکھائیں گے، اور اس کے باقی کمالات تو پھر کبھی بیان کروں گا، جو دنیا آخرت کی برکتیں، خیریں، راحتیں، رحمتیں، خوشیاں، عزتیں۔ اور تیسری چیز ہے جو میں نے ان سے عرض کیا، وہ ہے ہر وقت باوضو رہنا۔ بس یہ 3 چیز ہیں۔ بولیں کوئی ناممکن ہے؟ ایک میں نے تخیل بتایا، تخیل ہے، یہ خیال ہے نا کہ یہ مخلوق ہے، میری مخلوق ضرورتیں پوری نہیں کرے گا، خالق کر، ایک خیال ہے۔ کیا خیال ہے؟ خیال ہے نا، یہ خیال ہی تو ہے۔ پہلی چیز تخیل میں نے بتایا، اور دوسری 3 تسبیحات بتائیں، اور تیسری چیز میں نے ہر وقت باوضو رہنے کی ترتیب عرض کی، اور یہ میں نے آج تک کئی لوگوں کو کہی، بہت کم نے کی، وہ جس نے کی واقعی اسے نے پایا۔ عجیب نظارے نظر آنا شروع ہوئے، عجیب کمالات ملنا شروع ہوئے، انوکھی برکات ملنا شروع ہوئیں، اور خیر کے دروازے ایسے کھلے کھلے، اس پہ روح کی دنیا کھلی، اس پہ من کی دنیا کھلی، اس پہ کشف کی دنیا کھلی، اس پہ کمال کی دنیا کھلی، اس پہ آنکھوں کے پردے ہٹے، اس سے دل کے پردے ہٹے، عنایات اور بارشیں، حتیٰ کہ یہاں تک پردے ہٹے، یہاں تک پردے ہٹے کہ بس پردے ہٹتے چلے گئے۔ آنکھوں سے جو بندہ فرشتوں کو دیکھ لے، آنکھوں سے بندہ جنات کو دیکھ لے، اللہ چاہے جس کے پردے ہٹا دے۔ اللہ کون چاہے؟ اللہ چاہے جس کے پردے ہٹا دے۔ اللہ نے جنات اور فرشتوں کے پردے ہمارے سامنے دیے، وہ نظر نہیں آتا، اور اگر اللہ یہی پردے ہٹا دے تو اس کے اختیار میں ہے، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ 3 عمل ایسے ہیں جو ولایت پانے کے رازوں میں سے ہیں۔ ایک، ہر وقت رب کے ہونے کا استحضار، کیونکہ میرا اللہ کفر کو ناپسند کرتا ہے، انکار کو ناپسند کرتا ہے، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ ہر لمحے، ہر سمے اقرار کر رہا، اقرار کر رہا، اقرار کر رہا۔ اقرار ہے یا نہیں ہے؟ بولیں۔ یہ ہر لمحے، ہر سمے، ہر پل، ہر گھڑی یہ اقرار کر رہا، اور اسی کا نام ولایت ہے۔ نفی اسبات دا پانی ملیا، نفی اسبات، پانی کا انکار اور اللہ کا اقرار، نفی اسبات۔ لا الہ یہ ہے کیا؟ نفی، الا یہ ہے اسبات۔ بس آپ اس نفی اسبات کو بنیادی طور پہ اپنی زندگی میں مشق کر رہے اور پوری ترجمہ کر رہے، آپ ہر لمحہ، ہر سمے یہ کہہ رہے کہ میرا اللہ پاک میری یہ ضرورت پوری کر دے گا، اور کوئی ضرورت کسی بندے میں ہو پہلے اللہ سے کہہ دو۔ اماں مارے تو اماں، روٹی تو اماں، پانی تو اماں، سوئے تو اماں، بیٹھے تو اماں، خود اماں مارے تو اماں، اماں۔ توحید سیکھنی ہے تو کسی سے، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے توحید سیکھنی ہے تو بچے سے سیکھے، کسی نے توحید سیکھنی ہے تو بچے سے سیکھے، ہر میں اماں، ماں۔ یہ 3 کام کرنے والے پہ کائنات کھلے گی۔ کیوں؟ یہ کفر سے نکل کے اس بات پہ آ رہا، اللہ کے وجود کے ہونے پہ آ رہا، اور مخلوق سے انکار کا ہوتے ہوئے چلو
اس شعر سے آپ کو اور سمجھ آئے گی کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم با خدا رہے. دنیا کے مشغلوں میں ہم با خدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. واہ واہ. تنام عینی ولا تنام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. دنیا کے مشغلوں میں ہم با خدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. ذرا آپ پانی پلائیے گا مجھے، پہلے کہے اللہ مجھے پانی چاہیے، ایسے تھوڑا سا تصور کر دے، پھر بندے سے کہہ دے مجھے ذرا ٹیشو دینا، مجھے پانی دینا، میری جوتی اٹھانا، مجھے کھانا دینا. پھر اللہ سے کہتے اللہ مجھے روٹی چاہیے. اللہ کہے گا ہر پال میں مجھے کہتے ہیں اللہ مجھے چاہیے، یہ بھی تو میں نے دیا ہوا تھا، لیکن یہ بندہ بندوں کے ہاتھ سے لے رہا، پھر بھی مجھے یاد کر رہا. اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ یہ دے دے، اللہ میرا فلاں کام میں تو کر دے. پھر بندے کے پاس کہتی، انہیں کہا یہ میرا کام ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں سلوٹوں میں، پل بھر میں، چند لمحوں میں، تھوڑے عرصے میں فقیری، ولایت اور رب کی راحت اور رحمت اور برکت پانے کے رازوں میں سے راز میں آپ کو بتا رہا ہوں. غور سے سنیں، قدردانی سے میری بات کو لیجئے گا. آج کی صبح میں نے آپ کو راز بتایا ہے. ایک چھوٹا سا مختصر ایک ذہن ہے، بس یہ میری ضرورت ہے. اللہ کپڑے دھونے ہیں، اللہ تو دھلوا دے. چلو جی کپڑے خود دھو رہا، اللہ تو دھلوا دے، تیری توفیق سے ہوگا. چل رہا، اللہ تو چلا دے مجھے، تو چاہے تو میں نہ چل سکوں. بیٹھا ہوا ہے، اٹھا ہے، یا اللہ تو مجھے اٹھا دے. اللہ کہتے ہیں ہر سانس مجھے یاد. جو دم غافل سو دم کافر. جو دم یہ آپ کو میں اب اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں. جو دم غافل سو دم کافر. میں نے مرشد سبق پڑھایا ہوں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ملنے گیا. سن رہے، دیکھ کے، ہوش سے، سچی بات، بالکل سچ، حقیقتاً. چلو حقیقتاً پہ ایک بندہ اٹھا ہے، دیکھ لو، ورنہ میں اسلام کہوں گا آپ کا وہ زندہ ہوا. وہ لوٹا بھرنے گیا تھا، وہ بیچارہ وہ اس کو پکار رہا تھا. میں آپ بھی ایسے ہو، میں عاشق کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ ہمیں عاشق کہہ دیا، اور میں وہ لوٹے والا عاشق کہہ رہا ہوں. کیا بات کر رہا تھا؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں زیارت کے لیے ایک بندہ گیا. درویش ہیں، ان کی زیارت کروں، ان سے کچھ اللہ سیکھوں. سفر کرتے کرتے رات کو ایک جنگل میں قیام ہوا، یعنی رات جنگل میں آ گئی. ایک درخت کے نیچے سویا تو دو پرندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. پرندوں کی گفتگو اللہ جس پہ چاہے کھول دے، اللہ جس پہ چاہے کھول دے. دو پرندے نا آپس میں کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں. ایک کہنے لگا دیکھو یہ بھی دیوانہ ہے، حالانکہ اس وقت وہ مر گئے ہیں اور یہ ان کا زیارت کرنے جا رہا ہے، اتنا سفر کر کے آیا. اب یہ سنا نا اس نے، اللہ نے اسے پرندے کی بولی کھول دی. کہنے لگا تو فوت ہو گئے. میں تو ان کے عشق اور ان کے دیدار میں، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. پھر کہنے لگا چلو سفر تھوڑا رہ گیا، ان کی تربت سے ہی ہوا ہوں گا، کچھ چلو ان کا شہر ہی تو دیکھا ہوں گا، بستام دیکھا ہوں گا. چل پڑا، شہر میں داخل ہوا تو پتہ چلا تھا درویش زندہ ہے. اس نے کہا پرندے جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ تو پرندے تو جھوٹ نہیں بولتے. پھر کہہ رہے مجھے سمجھنے میں غلطی. کہا نہیں،
اب اسی کشمکش میں درویش کی خدمت میں حاضر ہوا، شیخ کی خدمت میں، تو شیخ سے عرض کیا شیخ ایسے ایسے واقعہ ہوا، اور میں کون سا وقت تھا؟ انہوں نے کہا جی فلاں وقت تھا۔ انہوں نے سچ کہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی ہے۔ اس وقت میں اللہ کی توجہ اور یاد سے ہٹ گیا تھا، وہ وقت میری موت کا تھا۔ انہوں نے سچ کہا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جہاں سب سے پہلی نظر جس پہ جائے، جس پہ جائے۔ یہ مشق کرنی پڑتی ہے، سالوں کی بات ہے، اور کسی کو مہینے میں ہو جاتی ہے کیفیت متوجہ، اور کسی کی ہفتوں میں ہو جاتی ہیں کیفیت متوجہ، اور کسی کی سالوں میں ہوتی ہیں، اور اگر سودا سالوں میں بھی ہو جائے سستا ہے، اور نہ بھی ہوا نا، کرتے کرتے مر گیا تو کہے گا آجا۔ حج کی چاہت تھی، ارادہ تھا، پیسے بھی جمع کر رہا تھا غریب، حج کی طلب کر کے آیا تھا، آجا۔ وہ مقبول حاجی کھڑے ان میں کھڑا ہو جا۔ کریم جو ہوا، طلب کرنے والے کو ضائع کرتا ہے، طلب کرنے والے کو اللہ دھتکار دیتا ہے، محنت کرنے والے کی محنت کو اللہ ہورے قدروں والا، قدروں والا، قدروں والا۔ میرے رب کو انکار پسند ہے۔ یہ آج مضمون میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہا تھا، میری سورۃ یاسین کے پیچھے نا قل یا ایھا الکافرون ہے، میں یہ پڑھ رہا تھا نا تو یہ مضمون وہیں سے آیا، ممبر سے پہلے نہیں تھا، ممبر سے پہلے بالکل کورا، ممبر پہ بیٹھتے ہی یہ مضمون آیا، ایک دم آیا۔ پھر جب آتا ہے پھر سپیڈ ہوتی ہے موٹر وے والی، پھر بریکیں لگتے 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 نا ادھر گھڑی ادھر سپیڈ، پھر اگر یقین جانیے اس کیفیت کو دل میں بٹھا لیں، 3 تسبیحات کا اہتمام کر لیں۔ میں کل عصر کا گھر سے نکلا ہوں، ابھی گھر جاؤں گا، تسبیح خانے میں ہوں ساری خدمت کے لیے، تو ابھی نیچے بیٹھا کمرے میں تسبیحات کر رہا تھا، تو مولانا آئے میرے پاس، میں نے کہا مولانا میں تسبیحات کر رہا ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ ایک حاجی گیا تو اس کے پاس لوگ زمزم کے لیے کہنے لگے بھائی وہ جو میرے تیسرے حج والی ہے نا سراہی، اس میں سے ان کو زمزم پلانا۔ سمجھ گئے؟ وہ جو میرے تیسرے حج والی سراہی ہے، وہ کھڑا جو ہے بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور 7 بندہ بیٹھا اس کی تعریف کرنے لگا، بڑا اللہ والا ہے، سخی ہے، درویش ہے، اس طرح۔ اس نے نماز توڑ کر اس کو بتا میں نے حج بھی کیا ہوا ہے۔ تو میں نے مولانا سے کہا مولانا میں 3 تسبیحات بیٹھا کر رہا ہوں۔ جو 3 تسبیحات کر لے یقین کی طاقت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اور ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے، اور اس استحضار، اس دھیان، اس تصور، اس تخیل، میں مختلف لفظ کہہ رہا ہوں جہاں جو لفظ ہمیں سمجھ آ جائے۔ استحضار اونچا لفظ ہے، ادبی علمی عربی کا لفظ ہے۔ تخیل، خیال، چلو آخری لفظ سستا سا آسان سا کہتا ہوں، اس تصور کے ساتھ وقت گزاریں۔ وہ تصور یہ ہو کہ مخلوق پہ نظر پڑتے ہی پہلی نظر کہاں پڑے؟ خالق پہ، اللہ پہ، بس سودا ہی ختم ہو گیا، سستا ہو گیا، بک گیا سودا، بک گیا، مارکیٹ ہی بند ہو گئی۔ پہلی نظر کہاں جائے؟ بس اللہ پہ پہلی نظر جائے، کام بن گیا تیرا۔ اتنی سی چھوٹی سی چیز میں ولایت دے دے، ارے چھوٹے سے تصور میں اگر ولایت مل جائے تو یہ سستی ولایت بھی نہیں چاہیے۔ ہاں نظام الدین اولیاء کا واقعہ سناؤں پھر آپ کو؟ پھر میں گھڑی دیکھتا ہوں، درویش گئے سفر کرتے کرتے، سنا ہے کہ ایک درویش ہیں ان کے یہ کمالات ہیں، کہنے لگا چلا جا نظام الدین، دور سے کہنے لگے سال ہا سال میں نے مرشد کا بھاڑ جھونکا ہے، جھونکا ہے، جھونکا۔ وہ ایک بٹھی ہوتی ہے اس میں ڈالتے ہیں ٹنکے،
اور اس کا اٹھتا ہے دھواں اور اس میں سے نکلتی ہیں چنگاریاں اور منہ ہو جاتا ہے سارا کالا. یہ ولایت ایسے نہیں ملتی، جا 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 تیرا کام نہیں ہے. اور اللہ نے کہا آج کے دور کے بندے کہاں یہ اتنی مجاہدے، قربانیاں، سیکریفائس، کہاں یہ اتنی دھکے، چلو ان کو چھوٹی سی ایسی چلتے پھرتے ان کو ولایت دے دو. اس تصور میں ولایت ہے، اور اس تصور میں نسلوں کا پلنا ہے، نسلوں کا پلنا ہے، نسلوں کے فاقوں سے نکلنا ہے، نسلوں کی غربت سے نکلنا ہے. اس تصور میں غیرت والا رب ہے. ساری عمر مخلوق سامنے، ضرورت سامنے، کھانا بہترین پکا ہوا، کپڑے پڑے ہوئے، پھر مجھے یاد کرتا تھا، پھر مجھے اسی کو کرتے کرتے آ گیا. میرا بندہ تو مجھے کبھی نہیں بھولا، لے میں تجھے بھی نہیں بھولوں گا، اور جنت میں اعلیٰ مقام، اور تیری نسلوں کو نہیں، تیری نسلوں کو بھی شاد و آباد کر دوں گا. کیسا آسان سا عمل ہے. آج سورۃ الکافرون کے پڑھتے ہوئے یہ کیفیت طاری ہوئی اللہ کی طرف سے، اور یہ ایک دم بات یاد آ گئی. یقین جانیے بڑا کریم ہے. اور تھوڑا سا یاد کر لے، یہاں تک کہتے ہیں میرا اللہ تیرے پاس روپ نہیں نا، بہروپیہ بن جا، تب بھی قبول کر لوں گا. بہروپیہ بن جا. اور دنیا میں بہروپیہ ریجیکٹ، اس کو کہتے ہیں 2 نمبری کرتا ہے. اللہ کہتا ہے جان بوجھ کے میرے ساتھ 2 نمبری کر. کیسے؟ رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا لے. کیسا کریم ہے، کیسا کریم ہے. رونا نہیں آتا، رونے والی شکل ہی بنا لے. پھر بھی آ جا، پھر بھی کہوں گا آ جا، آ جا، آ جا. رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا لے. ایسا کریم ہے. حالانکہ دنیا میں بہروپ کوئی حیثیت، روپ کی حیثیت ہے. جو بہروپیہ ہے اس کی 2 نمبری عام ہے. اللہ جانتا ہے اس کا اندر نہیں رو رہا، ایسی شکلیں بنائے بیٹھا ہے. اللہ کہتا ہے جا. فرزق کے بارے میں ہے کہ جانے لگا نا جب، تو اس نے اپنے چہرے پہ داڑھی تھی سیاہ، آٹا لگا لیا. آٹا لگا، کہنے لگے میرا آٹا لگا دینا میری داڑھی کو، اس کو سفید کر دینا. اللہ کے ہاں جا کے میں کوئی بات کر لوں گا، امید ہے نکل جاؤں گا. تو اللہ کے ہاں جب گیا، کسی نے خواب میں پوچھا کہ حال سنا، وہ نکل گیا. کیسے؟ انہوں نے کہا مولا تو خود ہی تو کہتا ہے رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لے. تو خود ہی تو کہتا ہے سفید بالوں سے میں حیا کرتا ہوں. مولا بال تھے سیاہ، میں نے آٹے سے سفید کر لیے. یہ میرے پاس بہروپ ہے، روپ تو ہے ہی نہیں. تو اللہ نے کہا تو نے مجھ سے اتنی امیدیں رکھی ہیں، اتنا مجھے کریم سمجھتا ہے، جا. آئے ہائے فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. انہوں نے کہا، اللہ نے کہا جا، اور میں جنت میں چلا گیا. انہوں نے کہا بھائی دیکھ عجیب بات ہے. ایسا کریم، ایسا کریم جس کے کرم کی یہ انتہا ہو. اگر اس کے ہر لمحہ اسی کے تصور میں رہیں، ہر لمحہ اسی کے خیال میں رہیں، تو پھر وہ تو میں کہتا ہوں اللہ پاک خود عاشق پھر ہو جاتا ہے بندے پہ. کہتا ہے اس صدیق سے پوچھو اس حال میں یہ مجھ سے راضی ہے. او عجیب بات ہے، یہ کوئی دنیا کی عجیب کہانی ہے. ایک یہ ہے نا کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہے، ایک عالم یہ ہے، ٹھیک ہے. مخلوق پوچھے کس سے؟ خالق سے. بندہ پوچھے کس سے؟ رب سے، کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہے. اور ایک حالت یہ ہے، اس صدیق اکبر سے پوچھو کہ ٹاٹ کا لباس پہن اور سارا کچھ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. اس حالت میں یہ مجھ سے راضی ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو یہی لباس پہنا دیا ہے. اس تصور کے اندر کائنات ہے، زندگی ہے، اور اس تصور میں حیات ہے، اور اس تصور میں
ولایت ہے، فقیری ہے، دولت ہے، عزت ہے، وسعت ہے، برکت ہے، عطا ہے، شفا ہے، رحم ہے، رحمت ہے، کرم ہے، مودت ہے، مرجعیت ہے، محبت ہے، مروت ہے، وفا ہے۔ اس تصور کے اندر کائنات کا سب کچھ ہے۔ بس مخلوق کے اوپر نظر پڑتے ہی پہلی نظر خالق پہ جائے، کام بن گیا۔ اور 3 تسبیحات اور باوضو رہنا۔ اللہ، چھوٹا سا سبق پر رزلٹ بڑا بڑا، بہت بڑا سبق، چھوٹا سا اور عام سا ہے۔ میں نے اپنا واقعہ سنایا کرتا ہوں نا، پھر سنا دوں آپ کو۔ بہت سے ایسے ہوں گے جن کو پتہ نہیں ہوگا۔ میں میاں والی میں جا رہا تھا اسلام آباد، تب میاں والی کے راستے میں گاڑی ہو گئی، ہمارے دوست کی تھی، وہ سنی تھی، وہ انڈا ماڈل کہتے تھے، گول گول سی ہوتی تھی ایسی ماڈل وہ تھی، تو ان کی گاڑی ہو گئی پنکچر۔ تو صبح کا وقت تھا، دن کا وقت تھا، اس کو پنکچر ایک صاحب ہمارے دوست اس کا ٹائر تبدیل کر رہے تھے۔ ایک چرواہا آیا کہ ادا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے۔ انہوں نے کہا تیرا نام؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے۔ ایک کا نام عاشق تھا، ایک کا نام مجید تھا، عبد المجید تھا، ایک کا نام، انہوں نے کہا یہ ہے۔ مجھ سے پوچھا، میں کہ میرا نام ہے محمد طارق محمود۔ ہاؤ ایڈا وڈا نا، تیرا نام یاد کرنے کے لیے وکیل رکھنا پوے، تیرا نام یاد رکھنے کے لیے وکیل رکھنا پڑے، اتنا وڈا نام، وہ بھی سچا ایڈا وڈا نام، تیرا نام یاد رکھنے کے لیے وکیل رکھنا پڑے۔ کیسا آسان تصور ہے، کیسا آسان تصور ہے۔ اوہو، اگر یہ بندہ اس تصور میں کچھ محنت کر لے، اس تصور پہ محنت کر لے، یقین جانیے غیبی نظام متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ ہے، میرا ہے، دلدلوں میں نکالو، اس سے نکالو نکالو، یہ میرا ہے۔ چلو آج اس تصور کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کرتے ہیں، اور اس تصور کو مزید پختہ کرنے کے لیے مراقبہ کرتے ہیں۔ اور مراقبے میں تصور یہی کر لیں کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، میرا دل اللہ 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 کہہ رہا۔ اس تصور کے ساتھ کبھی کبھی ایسے بہروپ بنا کے ایسے بن کے بیٹھے رہیں۔ اللہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ کیا کر چاندہ کیے؟ میں لارنس گارڈن میں جا رہا تھا واک کے لیے، تو ایک بابا تھا، 70 سال سے اوپر کا تھا، یہاں تک نیکر پہنی ہوئی تھی، بنیان پہنی ہوئی تھی، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، بالکل سلم سمارٹ، سوکھا پتلا، اور سخت سردی میں پسینہ، ایسے ورزش کر کے جا رہا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگے بابے کل پوچھ چاندہ کیے یہ چکتا کیا ہے؟ نہ تیرے پاس بابا کولیسٹرول ہے، نہ چربی ہے، نہ پیٹ بڑا ہوا ہے، نہ یوریا ہے، نہ یورک ایسڈ ہے، تو چاہتا کیا ہے بتا تو صحیح۔ کہنے لگا حکیم ڈاکٹر کسے کہتے ہیں؟ کہا جو صحت مند تندرست آدمی اسرائیل کی خدمت میں پیش کریں انہیں حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں۔ صحت مند تندرست آدمی اسرائیل کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں اسے حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو اب اس کیفیت کو ابھی بیٹھ کے ہم ذکر میں اللہ کی ذات کا تصور، اللہ کی ذات کا دھیان اور اللہ کی ذات کا خیال، اس کیفیت کے ساتھ ذکر کریں گے ابھی۔ اور اس کیفیت کے ساتھ مراقبے میں میرا اللہ کہے گا کیا سر جھکائے بیٹھے ہے؟ مولا آپ کو پانے کے لیے۔ خیال تو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ صحیح وہ پہلے دور کا بندہ تو ہے نہیں جس نے نبوت کے قدموں میں جگہ پائی ہو، یہ وہ بندہ ہے جس نے نیٹ کے قدموں میں جگہ پائی ہے، فتنوں کی دنیا میں جگہ پائی ہے۔ ہر وقت اس کی زندگی میں گناہ ہی گناہ، آلودگیاں ہیں، صحیح بہروپ بنائے بیٹھا ہے۔ اللہ کہتا ہے اچھا دیکھتے ہیں، کچھ عرصہ بہروپ بناتا ہے، اب اگر کچھ عرصہ بناتا ہے تو ہم اس کو روپ بنا دیں گے۔ عادت تو بنا لے، عبادت ہم بنا دیں گے۔ عادت تو بنا لے، عبادت ہم بنا دیں گے۔ یہ ہے سبق ہمارا۔ اللہ میرا پکا کر دے مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے اور اللہ آپ کا پکا کر دے۔
افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ اللہ 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 لا الہ
یا اول الاولین ویا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.